اللہ کی شان ہے. عید میں مسلمان لگتا ہے، جمعے میں جمعے لگتا ہے، فجر میں لگتا ہے مسلمانی گئی. جمعے کی نماز بھی فرض ہے، فجر کی نماز بھی فرض ہے، ظہر کی نماز بھی فرض ہے. اور میرے عزیزوں، صرف نماز نہیں فرض، سچائی بھی فرض ہے، دیانت بھی فرض ہے، امانت بھی فرض ہے، حسن اخلاق بھی فرض ہے، بیٹیوں اور بہنوں کو وراثت دینا بھی فرض ہے. میرے عزیزوں، پوری زندگی کا نام اسلام ہے. صرف نماز کا نام تو اسلام نہیں، صرف جمعے کا نام تو اسلام نہیں، صرف عید کا نام تو اسلام نہیں ہے. صرف پیدائش پہ ابا کا، باپ ماں کا، بیٹے کا نام مسلمانوں کا خلق لینا تو مسلمانی نہیں ہے. اسے مسلمانی زندگی پہ لے کے آنا تو مسلمانی ہے. یہ بھی مسلمانوں ماں باپ پہ فرض ہے. نام مسلمانوں کا دے دیا اور زندگی انگریز کی دے دی، لباس مغربی پہنایا، اسے زندگی کا انداز غیروں کا سکھا دیا. کیا ظلم کر رہا ہے اس بچے پر، کیا ناانصافی اس بچے پر. یہ سب اس لیے ہے کہ بدقسمتی سے اسلام کا تصور ہی غلط ہو گیا، اسلام کا فہم ہی غلط ہو گیا. یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس مسلمانوں کا سا نام کافی ہے، موت کے گھڑی میں جنازہ مسلمانوں کا سا بس کافی ہے. سارا اسلام اس کا نام ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اللہ، اور یہ ہدایت اللہ کی اپنے کلام میں ہے. ایمان والوں، غلط فہمی کا شکار نہ ہونا. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں آؤ. اسلام بھی پورا ہو اور تمہارا اندر آنا بھی پورا ہو. مسلمانی بھی 100%، مسلمان بھی 100%. یہ نہیں کہ جہاں جہاں مفادات کو زد پڑ رہی ہے، خواہشات پہ زد پڑ رہی ہے، وہاں سے یہ اسلام سے دستبردار. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے بتایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ. کچھ لوگ ہیں ان کا اللہ سے بندگی کا جو تعلق ہے بالکل کنارے پہ کھڑے، اور پاؤں پورے طور پہ زمین پر ٹکا بھی نہیں ہے، اور ان کی نظریں مفادات پر ہیں، اپنے اغراض پر ہیں، اپنی خواہشات پر ہیں، بالکل کنارے پہ کھڑے ہیں اللہ کی بندگی کا تعلق. عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ. اگر اسلام کا یہ نام لیوا، اگر اس سے انہیں کچھ فائدہ ہو رہا ہے، اسلام کے نام لینے سے ان کے مفادات پورے ہو رہے ہیں، خواہشات پوری ہو رہی ہیں، اطمینان، اسلام کے ساتھ مطمئن ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ. اور ذرا اس خدا کی بندگی کی اس راہ پر، اللہ کی فرما برداری پر، اسلام کی اس دینداری پر اگر ذرا سا مفادات خطرے میں آئے اور ذرا سی خواہشات ٹوٹی، ذرا سی تکلیف اور آزمائش کی کوئی گھڑی آئی، انقلب علی وجہہ، فوراً وہاں سے اسلام سے دستبردار ہو گیا. میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. جیسے آج کا مسلمان ہے، گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے. مسجد میں کچھ اور ہے، شادی میں کچھ اور ہے. روزے میں کچھ اور ہے، بازار میں کچھ اور ہے. لگتا ہی نہیں یہ مسلمان ہے. انقلب علی وجہہ. جہاں جہاں مفادات خطرے میں، وہاں اسلام سے دستبردار. یہ اللہ سے اعلان جنگ ہے، اللہ سے دشمنی مول لینا ہے. یہ اللہ کے ساتھ دشمنی مول لینا ہے. ادخلوا فی السلم کافہ. مسلمانوں،
پورے اسلام میں آؤ. پورے اسلام میں آؤ. ایک تو وہ مسلمان ہے جو اپنی پوری توانائی خرچ کرتا ہے اسلام میں داخل ہونے کی، پورے اسلام میری زندگی میں آ جائے، اور پھر بھی کوتاہی ہو جاتی ہے. اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں. اس کی توبہ اور استغفار پر اللہ معاف فرما دے گا. اور ایک مسلمان کا نظریہ اور سوچ یہ بن گئی کہ اب دیگر اسلام کی ضرورت ہی کوئی نہیں. کبھی یہ احساس ہی نہیں آیا، یہ فکر ہی نہیں آئی، یہ درد ہی اندر نہیں اٹھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کہ کچھ رنگ مسلمانوں کا ہے، کچھ رنگ اللہ کے دشمنوں کا سا ہے. یہ کیا ظلم ہے، ناانصافی ہے. یہ کبھی احساس ہی نہیں پیدا ہوا تو ایسا شخص اللہ کے دشمنوں کی صف میں کھڑا ہے. ایسا شخص اللہ کے ساتھ دشمنی مول لے رہا ہے. ایمان والو، پورے اسلام میں آؤ. اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطے سے اس امت کو خوددار قوم بنایا. خوددار، کہ کسی زندگی کے حصے میں کسی اور قوم کی یہ بیکاری امت نہ بنے، خوددار بنے. دنیا اس کی چوکٹ پہ آئے زندگی سیکھنے کے لیے. عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، معاشرت ہو، نجی زندگی ہو، قومی زندگی ہو، انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، اس پوری زندگی اس میں اسلام کی رہنمائی موجود ہے. ان تمام زندگی کے شعبوں میں اسلام کا احاطہ ہے. پورے اسلام میں داخل ہو. آج مسلمانوں کی پستی اور ذلت کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے ہاں آج دین اور اسلام کا تصور ہی غلط ہو گیا کہ جو جس حصے پر ہے مطمئن ہے. اور ہم ایسا واعظ اور ایسا بیان بہت پسند کرتے ہیں جس سے ہماری گزرنے والی زندگی کی تصدیق ہو جائے، جس سے ہمیں اپنی زندگی پر اطمینان مل جائے. کوئی ہم سے کہے تو بڑا ہی بزرگ ہے، تو بڑا ہی نیک ہے، واہ واہ تیرے گھر میں تو بڑی دینداری ہے.